کہ اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ پڑھو، ان کو سمجھو، ان کو دیکھو کہ یہ کیسے، یہ بھی تو انسان تھے، لیکن ان کے اندر کیسی ہمت تھی، ان کے اندر کیسا حوصلہ تھا، ان کے اندر کیسی کیفیت تھی. کہ اسی طرح احادیث شریفہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی انبیاء کرام کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر ہے، اور دیگر تاریخی چیزوں کا بھی ذکر ہے. تو اب ان سارے قرآن اور حدیث میں ان تمام چیزوں کا جو ذکر آتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد پھر قصہ گوئی نہیں، کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ان کی واقعات کو، ان کے حالات کو پڑھنے سمجھنے سے تمہارے اندر ایمان کی قوت اور ایمان کی حرارت تازہ ہوگی اور اس کے اندر کمال پیدا ہوگا. تو یہی ہے صوفیہ کی سیرت پڑھنے سے، ان کے حالات پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان لوگوں نے اس دنیا کو اپنے لیے کس طرح سے جو ہے بنایا کہ یہ دنیا ان کا مطمع نظر رہی، یہ آخرت مطمع نظر رہی. دنیا میں جیتے رہے، دنیا کو نہیں بھولے، لیکن دنیا میں جینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو اپنا مقصود زندگی بنا. اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ مچھلی پانی میں رہتی ضرور ہے، لیکن جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو پانی کا ایک خطرہ مچھلی پر نہیں رہتا. تو صوفیہ نے یہی بتلایا کہ تم دنیا میں رہو جیسا مچھلی پانی میں رہتی ہے، لیکن جب دنیا سے جاؤ تو دنیا کی کوئی اس بات کو غور کرے ایک آدمی کو ذمہ داری دی جاتی ہے، جو ذمہ داری پوری کرتا ہے تو دوبارہ اس کو اور ایک ذمہ داری دی جاتی ہے. اگر وہ ذمہ داری سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کے معاملے کو وہی ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن شیخ الاسلام کی فطرت کو دیکھے، آپ کی صلاحیتوں کو دیکھے، آپ کے علم کو دیکھے کہ چھٹے نظام کی تربیت آپ کو فرمائی، ساتویں نظام کی تربیت کا معاملہ آیا، کسی اور شخصیت کا انتخاب نہیں کیا گیا. حضرت شیخ الاسلام کی تو ذمہ داری دی گئی، چھٹے نظام کی تربیت ہوئی، ساتویں نظام کی تربیت ہوئی. جب ان کے بیٹوں کی تربیت کی بات آئی تو شاہی مہمانوں کی نگاہیں کسی اور طرف نہیں گئی، انتخاب کیا گیا حضرت شیخ الاسلام کی ان جلالت سے انتخاب کیا. عرض کر رہا تھا کہ 40 کا اگر بڑا انقلاب ہوا کرتا حضرت شیخ الاسلام